بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر کی غزل ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اس میں خالی جگہیں، تعارف شاعر، اشعار کی تشریح اور اس غزل کے جو مختصر سوالات ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک غور سے سنیں، کیونکہ میر تقی میر، مرزا غالب، میر داد وغیرہ یہ ایسے شعراء ہیں، ان کی غزلوں میں سے بورڈ کے پیپر میں اکثر آتا ہی رہتا ہے۔ سب سے پہلے میر تقی میر کا تعارف، ایک دو اشعار۔ وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر۔ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہماری جو غزل ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس کے بعد تعارف۔ اصل ان کا نام ہے میر محمد تقی، جبکہ میر جو ہے ان کا تخلص ہے۔ ایسے جو نشان لگایا جاتا ہے اس طرح کا، یہ تخلص کا نشان ہے۔ ان کو ناقدین و شعراء متاخرین نے خدائے سخن کا لقب دیا، خدائے سخن۔ آپ کی پیدائش 28 مئی 1723 میں، جبکہ وفات 22 سپٹمبر 1810 میں ہو گئی۔ میر داد ان سے 2 سال بڑے ہیں، وہ 1721 میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ 1723 میں آئے ہیں۔ خدائے سخن ان کا خطاب ہے۔ شاعری کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں، ان کی شاعری کے اندر ہمیں غم و حزن ملتا ہے، درد مندی، بلند حوصلگی، ہمارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دلی کی بربادی کا غم، سادگی پائی جاتی ہے، خلوص، صداقت، اور کبھی کبھار ان کے اشعار میں خطابی انداز ہوتا ہے، جیسے ایک خطے سے خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور طنز بھی پایا جاتا ہے۔ شعراء کی نظر میں مرزا غالب ان کے بارے میں کہتے ہیں، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ابراہیم ذوق ان کے بارے میں فرماتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ حسرت موہانی، شعر میرے بھی ہیں پر درد وہ لیکن حسرت، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں، جیسے وہ گفتگو کرنے والے ہیں، ان کا وہ طریقہ میر کا ایسا لا ہی نہیں سکتے۔ ابن انشاء فرماتے ہیں، اللہ کرے میر کا جنت میں مقام ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیان کی، یعنی ہم جو کہنا چاہ رہے تھے وہ پہلے ہی انہوں نے بیان کر دی۔ بہت سے شعراء اس میں موجود ہیں۔ ایک التماس کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے پہنچتی رہے۔ ڈسکرپشن میں بھی جتنی بھی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہیں اس کے لنکس موجود ہیں، اور ایسے ہی اسلامیات کے جتنے بھی لیکچرز وغیرہ ہیں اپلوڈ کیے ہیں وہ موجود ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جب بھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ سب سے پہلے ہم بک کے جو مختصر سوالات وغیرہ ہیں اس کو کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز غزل کی تشریح، اور اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات۔ اس میں غزل جو پڑھی گئی، سوال نمبر 1 ہے، غزل کے مطلع کی وضاحت کیجیے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع اصل میں غزل کا
پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. غزل کا جو پہلا شعر ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے. پہلے شعر کے دونوں میں سے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہا جاتا ہے. دونوں ہم قافیہ ہوں گے اسے مطلع کہا جاتا ہے پہلے شعر میں. اور مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرع میں قافیہ ہونا ضروری ہے. آخری جو شعر ہوتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے اور پہلا جو شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے. آپ کو اس غزل کا کون سا شعر زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ تشریح میں انشاءاللہ بتا دی جائے گا. اس کے اشعار تو سارے ہی ہیں، جو زیادہ اچھا لگے اس کی وضاحت کر دیجیے گا کہ بھئی اس میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں جو بھی آئے سب چلیں گے اور ہم نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے. درذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیے. پہلا ہے فقیرانہ، فقیروں کی طرح. اس کے بعد عہد، وعدے کو بولتے ہیں وعدہ، ایگریمنٹ. بے خود، خود سے بے خبر، خود سے ہی بے خبر، بے خود کیا. جبین، پیشانی کو کہا جاتا ہے جبین، پیشانی، ماتھا، پیشانی. حق بندگی، عبادت کا حق. بندگی عبادت کو بولتے ہیں، عبادت کا حق. اس کے بعد ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیے. غزل کسے کہتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اصناف ادب. اصناف ادب میں پوچھا جاتا ہے گرامر میں، ہم کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، غزل، نظم، مضمون، مرثیہ، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو غزل کے بارے میں غزل کسے کہتے ہیں اور غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. آپ کی بک میں پیج نمبر 159 میں لکھا ہوا ہے غزل. اس کو یاد کر لیجیے گا. غزل عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا، پیار محبت کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا. اصل میں غزل کے جو لغوی معنی ہیں، لفظی معنی ہیں، وہ یہ ہیں عورتوں سے باتیں کرنا. یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص حیت رکھتی ہے. اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے. ہر شعر کا جو مفہوم ہے وہ ادا ہوتا ہے. پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہا جاتا ہے. اور مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے. ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں بشرطیہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو، لکھا ہوا ہو. غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں. ہر شعر کا اور اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں. ہر شعر کا ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے، لیکن نظم کے اندر ایک ہی تسلسل چل رہا ہوتا ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے. نظم اس بارے میں تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو اور اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت متعین ہوتی ہے. اس کے بعد اس غزل کے مصرے ذہن میں رکھتے ہوئے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا. اس کے بعد ہے جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. یہ آخری والے جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اس کے بعد فقیرانہ آئے صدا کر چلے. پہلا جو شعر ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے. میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. شعر نمبر 2 میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اس کے بعد اس غزل میں میاں استعمال ہوا ہے، یہ ذات کے لیے، ذات کے لیے استعمال ہوا. میاں شوہر کے لیے یا بزرگ کے لیے نہیں بلکہ ذات، میاں جو ہے اپنی ذات کے لیے. میر کی کلام کی نمایاں خصوصیت ہے درد و غم. جیسے ابھی بتایا گیا ہے درد و غم اس میں پایا جاتا ہے. اس غزل میں شاعر نے بات کی ہے حق بندگی کی. حق بندگی، حق بندگی کی بات کی ہے. بندگی کا حق، عبادت کا، یہ نا حق بندگی ہم ادا کر چلے.
کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مان قرار دینا کہلاتا ہے تشبیہ. ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا اس کو تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں. اس کے بعد غزل کے بارے میں. غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع دلاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دونوں میں سے ہم کافیاں ہوں. ایک بات کیجیے، نصابی کتاب میں شامل غزلوں کے کوئی 2 مطلع لکھیے جو آپ کو پسند ہو. جتنی بھی غزلیں ہیں ان کے جو پہلے اشعار ہیں، پہلے 2 اشعار لکھنے ہیں اس میں. اس کے بعد ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے میر کا کلام، اور یہ انشاءاللہ جو ہے اب ہم انشاءاللہ اس کی تشریح پڑھتے ہیں. میر تقی میر شعر نمبر 1. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ایک نثری ترجمہ ہوتا ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. فقیروں کی طرح ہم تمہارے دروازے پر آئے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں. اب تم کوئی توجہ کر دیا نہ کرو، اب تم توجہ کرو یا نہ کرو، ہم تمہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر جا رہے ہیں. اس میں مشکل الفاظ کے معنی لغت: فقیرانہ فقیروں کی طرح، صدا کرنا آواز لگانا، ہوا لکھنا ہوتا ہے. اردو کا یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے ماخوذ کلیات میر کی کتاب ہے. کلیات میر سے ماخوذ ہے. مرکزی خیال: اس شعر میں شاعری یعنی میر تقی میر نے محبوب اور محب یعنی محبت کرنے والا کے تعلق کو بیان کیا، جس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ محبوب چاہے جیسا رویہ اختیار کرے، محب یعنی محبت کرنے والا عاشق جو ہے ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہتا ہے. تشریح: میر تقی میر اس شعر میں ایک انداز محبت ظاہر کرتے ہوئے اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دروازے پر بالکل اس حالت میں آئے ہیں جیسے ایک فقیر کسی کے دروازے پر آتا ہے اور ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے اور اس سے کچھ دیا جائے. اب گھر کے مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ کچھ دے یا نہ دے، اور فقیر بھی کچھ نہ ملنے پر بھی دعا دے کر چل جاتا ہے. اے گھر والے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم باخوش رہو، شاد باد رہو. میر بھی اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے میرے محبوب، ہم فقیروں کی طرح تمہارے دروازے پر آتے رہے اور آئے ہیں اس امید پر کہ ہمیں بھی محبت کی بیج مل جائے، اور یہ تمہاری منشا تھی کہ التفات کرو یا نہ کرو، توجہ کرو یا نہ کرو، دیکھو یا نہ دیکھو. تو تمہارے گھر سے خالی ہاتھ جاتے ہوئے بھی ہم تمہیں دعا دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہے. اس کے بعد شعر نمبر 2. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. نثری ترجمہ: میں تمہیں کہا کرتا تھا کہ اگر تم نہ ملے تو میں زندہ نہ پاؤں گا، زندہ نہ رہ پاؤں گا، مر جاؤں گا. دیکھ لو میں اپنے اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں، وہ اس دنیا سے جا رہا ہوں. لغت: مشکل فاطمہ نے تجھ بن نہ جینا یعنی تمہارے بغیر نہ جینا، تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکنا. عہد جو ہے وعدے کو اور معاہدوں کو کہا جاتا ہے. وفا کرنا، پورا کرنا. حوالہ: اردو کا یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے. مرکزی خیال: اس شعر میں میر تقی میر نے محبوب سے اپنی محبت کی انتہا کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نظروں میں اپنے محبوب کی محبت اور اہمیت بیان کی ہے. تشریح: محب یعنی محبت کرنے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے میں ہمیشہ کے لیے محبوب کا قرب اور اس کا ساتھ نصیب ہو. میر تقی میر نے اس شعر میں اپنے محبوب کو گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اب دیکھ لو میں اپنے اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں، میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ ایسی زندگی کوئی فائدہ نہیں جس میں تمہارا ساتھ نہ ہو. لہذا
میں اپنے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تمہارا شیوا جفا ہے، تمہارا طریقہ ہمیشہ بے وفائی کرنا ہے، سو تمہیں جفا مبارک ہو، اور ہم محبت میں پاسداری کا حق ادا کریں گے۔ شعر نمبر 3، دکھائی دیے کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ نصیحت ترجمہ، جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو میں اپنی ذات سے بے خبر ہو جاتا ہوں، بے خود ہو جاتا ہوں، اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا، گویا کہ تمہیں دیکھتے ہی ہم اپنے آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لغت بے خود، اپنے آپ سے بے خبر، آپ سے، خود سے، اور جدا، دور۔ حوالہ، اس کا یہ شعر، اردو کا جو یہ شعر ہے، میر تقی میر کی غزل سے دیا گیا ہے، جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال لکھیں گے۔ اس کا مرکزی خیال میں اس شعر میں میر تقی میر نے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو میرا اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تشریح، میر تقی میر نے محبوب سے اپنی جذباتی و دلی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو یا تمہارا خیال مجھے آتا ہے تو میں خود کو دنیا کا بے اختیار ترین انسان سمجھتا ہوں۔ میرا اپنی ذات سے تعلق گویا کہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں، مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں رہتی، میری خواہش اس وقت یہی ہوتی ہے کہ تم میری طرف توجہ کرو، اور یہی خواہش مجھے دنیا اور اہل دنیا اور مجھے میری ذات سے دور کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ میر تقی میر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عاشق کی خواہش صرف اور صرف محبوب کی نظروں میں ممتاز ہونا ہے۔ دنیا اور اہل دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، بقول شاعر، رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک بھی مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا۔ اس کے بعد شعر نمبر 4، جب یہ سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ نصیحت ترجمہ، خواہش ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اس حال میں جاؤں کہ سجدہ ریز ہوں، اور اسی حالت میں سجدے میں میری جان نکل جائے، اور لوگ کہیں گے اس بندے نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ لغت جبین، پیشانی، ماتھا، جبی جو ہے پیشانی اور ماتھے کو کہا جاتا ہے۔ حق بندگی، اپنے انسان ہونے کا حق، غلامی کا حق۔ حوالہ، اردو کا یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ مرکزی خیال، ہر انسان کی زندگی کی منشا یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی حق بندگی ادا کرے۔ میر تقی میر کی خواہش ہے کہ میں دنیا سے جاتے وقت اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے جاؤں۔ تشریح، میر تقی میر کے دیوان خواب و خیال، یہ انتہائی ذو معنی شعر ہے، اس میں 2 معنی پائے جا رہے ہیں۔ اس شعر میں میر تقی میر ایک تصوراتی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب اس دنیا سے جب بھی جاؤں تو کاش اس حالت میں جاؤں کہ میرا سر سجدے میں ہو، اور حالت سجدہ میں بھی میں رب سے اپنے محبوب کو طلب کر رہا ہوں۔ کاش اس حالت میں میری روح قبض ہو جائے تاکہ خیال یار بھی دل میں ہو اور حق بندگی بھی اس طرح ادا ہو کہ لوگ کہیں اللہ کا بندہ اللہ سے سوال کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ آئے موت جب طلب یار میں جھکے جبین، آئے موت جب طلب یار میں جھکے جبین، کہیں لوگ کہ مانگتے ہوئے گیا وہاں کا مکین۔ شعر نمبر 5 آخری، اکثر پیپر میں نہیں آتا اس لیے کہ بھائی اس میں مقطع ہے یہ، اور یہ اس میں حوالہ شاعر لکھنا ہوتا ہے، اس میں میر کا نام آیا ہوا ہے، تخلص آیا ہوا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شعر میر تقی میر کا ہے، اس لیے اکثر یہ ایسے آخری اشعار پیپروں میں نہیں آتے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ نصیحت ترجمہ، آج میں افسردہ ہوں کہ اگر مرنے کے بعد کسی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میر تم دنیا میں گئے تھے تو وہاں سے ان اعمال کے بوجھ سے لوٹے ہو، تو میں سوچتا ہوں ان کے اس سوال کا کیا جواب دوں گا۔ لغت پوچھے ہم سے، یعنی ہم سے کوئی سوال کرے، جہاں دنیا،
حوالہ اردو کا یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ مرکزی خیال، ہر انسان دنیا سے جاتے وقت دنیا سے اعمال و عبادات کا بوجھ لے کر جاتا ہے جو کہ اللہ کی خوشنودی و رضا کا سبب بنتے ہیں، مگر آج میں افسردہ ہوں کہ میں دنیا سے خالی ہاتھ بغیر نیک اعمال کے جا رہا ہوں۔ تشریح: انسان اپنے عمل کے ذریعے ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو جنت و دوزخ میں داخلہ اس کے اعمال کے سبب ملے گا۔ میر تقی میر افسردہ ہیں، انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے لیے آخرت میں سرخروئی کا سبب بنے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں اگر مرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا گیا کہ میر تم دنیا سے کیا کما کر لائے ہو، تو اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی ساری زندگی کوئی ایسا کام نہیں کر سکا جو میری اخروی کامیابی کا سبب ہو۔ میں تو نہ ہی دنیا میں اپنے محبوب کو حاصل کر سکا اور نہ ہی میرا اعمال کا دفتر اتنا اچھا ہے کہ آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکوں، یعنی اعمال میں اتنی اچھی نہیں ہے کہ آخرت میں بھی میں کامران اور کامیاب ہو سکوں۔ ہوں نادم کہ آخر کہوں گا کیا جا کے میں وہاں، ہوں نادم کہ آخر کہوں گا کیا جا کے میں وہاں، یعنی آخرت میں خالی ہاتھ اور ہوں گے لوگ باعمال جہاں۔ بہت سے لوگ ان کے اعمال نامے میں نیک اعمال ہوں گے لیکن میں جو ہے نا خالی ہاتھ ہوں گا۔ اس کے بعد اس کی حالی جگہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات اکثر پیپر میں آتے ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50% MCQ کا پیپر بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اس نے لکھی میر تقی میر کی لکھی ہوئی۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، خدائے سخن، شہنشاہ تغزل بھی کہا جاتا ہے، شہنشاہ تغزل اور خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزل میں لفظ میاں ذات محبوب کے لیے استعمال ہوا۔ میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت درد و غم دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اس غزل میں شاعر نے وفا کی بات کی، وفا۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ تقریباً جو ہے نا پہلے بھی کچھ اس میں سے پڑھی، اس میں پڑھ لی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو اور اس اساتذہ کرام بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کمنٹس لازمی کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور مزید اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔